پیش کرنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ پچھلی میٹنگ میں یہاں تک بات پہنچی کہ جب ہمارے سامنے اللہ کی طرف سے آئے ہوا کوئی میسنجر نہیں ہے تو ہم اللہ کے حکم کو کیسے حاصل کریں، یا اللہ کا بھیجا ہوا کوئی امام یا نبی موجود ہے لیکن ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے، فاصلہ ہمارے درمیان اور اللہ کی حجت کے درمیان زیادہ ہے، تو پھر ہم کیسے اور کہاں سے اور کس طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے دین کی باتوں کو حاصل کر سکیں اور رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تو پچھلی میٹنگ میں عرض کیا تھا کہ خود امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام جو پانچویں امام ہیں، انہوں نے اپنے زمانے میں ہی اپنے ایک شاگرد اور اپنے صحابی جناب ابان ابن طالب کو یہ حکم دیا کہ آپ مدینے کی مسجد میں بیٹھیے اور وہاں جا کر لوگوں کو فتویٰ دیجیے اور لوگوں کو دین کی باتیں بتائیے۔ تو یہ تو خود امام کی طرف سے حکم تھا کہ آپ ایسا کریں۔ بہت سے لوگ ممکن ہے یہ سوچنے لگے کہ یہ تو خود اللہ کی اس حجت نے اور اللہ کے بنائے ہوئے امام نے خود ڈائریکٹ ایک انسان کو علمی طور پر اتنا مضبوط بنا دیا کہ اب وہ ان سے کسی طرح کی کوئی خطا اور ان سے لغزش کا کوئی امکان نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بات کو غلط بیان کر سکیں، اور خود اسی لیے امام نے حکم دیا ان کو کہ جاؤ اور جا کر لوگوں کو فتویٰ دو۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اب اس طرح کی ہستیاں اس زمانے بھی موجود ہوں کہ جن سے کسی طرح کی کوئی لغزش نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو۔ تو آئیے میں یہاں پر ایک اور روایت ہے جو جناب زکریا ابن آدم کے سلسلے میں ہے۔ جناب زکریا ابن آدم اپنے زمانے میں محدث رہے ہیں، یعنی راوی رہے ہیں، اور ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو حدیثیں تھی، روایت تھی، ان کو باقاعدہ امانت کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور نہ صرف وہ راوی اور محدث تھے بلکہ فقیہ بھی تھے، یعنی دینی معاملات میں وہ ایکسپرٹ تھے۔ قم کی سرزمین پر رہنے والی ایک بہترین شخصیت اور ایک ممتاز حیثیت تھی ان کی، اور پرسنالٹی تھی معاشرے میں اور سماج میں ان کی۔ تو جناب علی ابن مسیب ابن حمدانی امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ وہ امام رضا علیہ السلام جب مشہد میں اور طوس کی سرزمین پر مامون کے زیر نگرانی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہاں جا کر امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ مولا، میرا وطن آپ سے کافی دور ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ میں بار بار اپنے مسائل کا جواب پتہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں، تو اب میں کیا کروں اور کس سے اپنے دین کے مسائل کو پوچھوں، کس سے سوال کروں، کس سے معلوم کروں؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فوراً جناب زکریا ابن آدم کا نام لیا اور فرمایا کہ جناب زکریا ابن آدم سے پوچھو، اس لیے کہ زکریا ابن آدم دین اور دنیا دونوں کے معاملات میں ہمارے لیے قابل اطمینان شخصیت ہے، یعنی ہمیں ان کے اوپر بھروسہ ہے، جناب زکریا ابن آدم کے اوپر۔ تو دینی مسائل ہوں تو بھی ان سے دریافت کر سکتے ہو اور ان سے معلومات کر سکتے ہو، اور اگر دنیاوی کوئی مسئلہ ہے تو بھی ان سے مشورہ کر سکتے ہو، ان سے رائے لے سکتے ہو، ان کی رہنمائی لے سکتے ہو۔ تو اب دونوں اعتبار سے، تو جو پچھلی میٹنگ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود معصوم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور فتویٰ دو، اور آج جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ دوسری صورتحال ہے کہ ایک شخص آیا ہے اور اس نے معصوم سے جا کر کے پوچھا ہے کہ میرا راستہ بہت دور ہے، میں آپ کے پاس بار بار نہیں آ سکتا اور میں آپ سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ آج کی طرح دنیا نہیں تھی کہ آپ نے اپنے گھر سے بیٹھے ہوئے پوری دنیا کا نظارہ کر لیا اور ذریعہ انٹرنیٹ آپ نے اپنی بات پلک جھپکتے ہی اس کونے سے اس کونے تک پہنچا دی۔ مہینوں کا سفر کبھی کبھی طے کرنا پڑتا تھا تاکہ انسان اپنا ایک جملہ کسی تک پہنچا سکے، اپنا کوئی پیغام کسی تک پہنچا سکے۔ تو اتنے سخت حالات میں علی ابن مسیب ابن حمدانی نے جب یہ پوچھا تو مولانا نے صاف لفظوں میں
یہ ان سے فرما دیا، ان کو حکم دے دیا کہ جاؤ زکریا ابن آدم امی سے اپنے دینی مسائل کو بھی دریافت کرو اور دنیاوی معاملات میں بھی ان سے مشورہ کرو، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے قابل اطمینان شخصیت ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اگر ہماری رسائی کسی معصوم ہستی تک نہ ہو تو پھر ہم کس سے دینی معاملات کے سلسلے میں رائے مشورہ کریں، کس کی باتوں کو اپنے لیے حجت مانیں، اس کے بتائے ہوئے مسئلوں پر عمل کریں، ان شخصیتوں کے بتائے مسئلوں پر عمل کریں کہ جو دینی معاملات کے ایکسپرٹ ہیں، جن کا کام ہی دین کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا اور سمجھانا اور عمل کرنا ہے۔ اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے اور بہت سامنے کی سی بات ہے کہ ہم جب کسی بھی معاملے میں اقدام کرنے کے لیے سوچتے ہیں اور ہمیں اس معاملے کا علم نہیں ہوتا ہے کہ، اور ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں، ہم متحیر ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کہاں سے شروعات کریں، کیسے آگے بڑھیں، کس کا سہارا لیں۔ تو ہر انسان اپنے شعور کے مطابق اس مسئلے میں، اس لائن میں جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، مراجعہ کرتا ہے، اس سے کانٹیکٹ کرتا ہے۔ اب میں آپ کو دو چار مثالیں دوں چھوٹی چھوٹی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی بلڈنگ بنانی ہے، گھر بنانا ہے، کوئی مکان بنانا ہے، اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس میں کتنا ٹی آئرن لگے گا، کتنا سریا لگے گا، کتنے اس میں مسالہ لگے گا، کتنی اینٹیں لگیں گی، کتنا سیمنٹ لگے گا، اور جو مختلف اس میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں کتنی کتنی لگیں گی، اور اس کس کوالٹی کی ہونی چاہیے، تو کیسے آپ بلڈنگ بنائیں گے، کیسے گھر بنائیں گے، کیسے مکان بنائیں گے؟ یقیناً آپ کسی نہ کسی ایسے ایکسپرٹ کا سہارا لیں گے کہ جس نے سالوں سال گھر بنانے، بلڈنگ بنانے اور اس قسم کے کاموں میں حصہ لیا ہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ آپ ایسے موقع پر کسی انجینئر کا سہارا لیں گے اور اس سے پتہ کریں گے، اگر انجینئر نہیں ہوگا تو کم از کم کوئی ایسا راج اور مستری تلاش کر لیں گے کہ جس نے سالوں سے، مثال میں آپ کو دوں، اگر آپ کو ایجوکیشنل لائن میں کوئی پرابلم ہے تو آپ کس کا سہارا لیں گے؟ یقیناً کوئی گھر میں بیٹھ کر کے اگر کوئی اس کو ایجوکیشنل پرابلم ہے تو وہ اس کو سالو نہیں کر سکتا، اس کو حل نہیں کر سکتا، اسے کسی نہ کسی ایسے کا سہارا لینا پڑے گا کہ جو ان معاملات میں جانکار ہے، جو اس لائن میں ایکسپرٹ ہے۔ میڈیکل لائن میں آ جائیے، اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جائے اور اسے اندازہ نہ ہو پائے کہ مجھے کیا بیماری ہے، تو وہ کس کا سہارا لے گا؟ کس کے ذریعے سے وہ اپنا علاج کرائے گا؟ ایکسپرٹ کے ذریعے سے۔ اگر فرض کیجئے کہ آپ نے کوئی فنکشن کیا ہے اور آپ کو کھانا بنوانا ہے اور کئی طرح کے ڈش تیار کرنے ہیں، تو آپ کس کا سہارا لیں گے؟ یقیناً ڈش تیار کروانے کے لیے اور مہمانوں کی جو آپ کو تواضع کرنی ہے، ان کی آؤ بھگت کرنی ہے، ان کی خاطرداری کرنی ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ رہ جائے، تو ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے کس کا سہارا لیں گے؟ یقیناً ایک ایسے انسان کا سہارا لیں گے کہ جو ان معاملات میں ایکسپرٹ ہے، ان کو دیکھتا ہے اور جس کو تجربہ ہے، جس کو ایکسپیرینس ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں، یعنی دنیا کے کسی بھی کام کے سلسلے میں جب ہمیں مسئلہ پیش آتا ہے کہ اب کیسے کریں اور کیا کریں اور کب سے شروع کریں اور کہاں پر ختم کریں، تو ہر انسان چھوٹا بڑا وہ ایکسپرٹ کا سہارا لیتا ہے اور جانکار کے پاس جاتا ہے کہ بھائی آپ بتائیے کہ ہمیں کہاں سے شروعات کرنی ہے اور کہاں ختم کرنا اور کیسے کرنا، اور اس میں کتنا خرچہ ہوگا اور کتنی زحمت ہوگی اور کتنا ٹائم لگے گا۔ تو ایکسپرٹ کا سہارا ہاں لے دے کر ایک مسئلہ صرف دین کا آ جاتا ہے کہ جہاں پر بعض مقامات پر اور کچھ لوگوں کے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو دین کے مسئلے میں وہ ایکسپرٹس کی بات سننے سے گریز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہاں پر آ کر کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کسی ایکسپرٹ کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ ہمیں جو سمجھ میں آئے گا ہم وہ کریں گے۔ تو بہرحال ایک آج کل کے زمانے میں کہا جاتا ہے نا کہ آزادی ہے، جس کو جیسا کرنا ہے وہ
جو جیسا کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس میں تو خیر کوئی دو راہ نہیں ہے کہ جس کو جو دل اس کا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں نے ایک میٹنگ میں عرض کیا تھا کہ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، ہمارا اعتقاد اگر مضبوط ہے، تو پھر ہم عملی میدان میں جب آئیں گے تو وہاں پر پھر کسی طرح کے جھول کے شکار نہیں ہوں گے، اور عملی میدان میں آنے کے بعد پھر ہم کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوں گے، کسی ایسے سوال میں نہیں پھنسیں گے کہ جس کا جواب ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ لہٰذا ان تمام باتوں کے پیش نظر اگر دین کے مسائل کو بھی ہمیں دریافت کرنا ہے اور دین کے حکم کو بھی ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا ہے، تو بس ایک جملہ وہ یہ کہ اس کے ایکسپرٹس کے پاس ہمیں جانا ہوگا اور ان سے دریافت کرنا ہوگا، ان سے معلوم کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تبارک نے اپنے دین کے سلسلے میں ہمارے لیے کیا حکم بیان کیا ہے، ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس مسئلے کا خاتمہ کیسے ہو۔ اگر یہی سلسلہ رہا تو پھر دینی مسائل کو سمجھنے اور ان کو فالو کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔